السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 43۔ سرد موسم سرما کی ہلکی ہلکی دھوپ بادلوں سے نکل رہی تھی۔ رجب اسپتال میں داخل ہوا۔ حواس کچھ لوٹ رہے تھے، دل غم سے اب بھی بھاری تھا، مگر اس میں تحلیل کا کیا قصور؟ سوچا تھا یہاں سے فرار ہو جائے، مگر بیچ راستے میں سے چھوڑ کر کیسے جاتا؟ وہ آگے بڑھا۔ باچا کے ساتھ رضاکار میت کو اٹھائے نکل رہے تھے۔ باچا نڈھال سا دھیرے دھیرے چلا آ رہا تھا، اس کی جانب دوڑایا۔ باچا اسے مترنم آنکھوں سے اسے دیکھا، یہ اماں؟ اس کی نگاہیں پھیری، وہ ٹھک سے اس کے پیروں میں گرا۔ باچا وہ جھک کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ آہوازاری کرتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ معاف کر دو، معاف کر دو۔ کیا ہوا؟ ہوا کیا ہے؟ اماں چل بسی، وہ کسکنے لگا۔ رجب کا دل دبا لیے۔ اماں چلی گئی؟ رجب نے لب دبا لیے۔ اماں چلی گئی؟ میری بھی؟ وہ سسک پڑا، اس کی نظریں جھکی۔ حرام کھلایا، برداشت نہیں کر سکی، حلال کھانے کی عادی تھی۔ اس نے پل کے اٹھا کر اسے دیکھا، مطلب اسے وہ کھوجی اخبار پکڑے ہوئے باچا کے ساتھ دکھائی دیا۔ اس کے دیدے پھیلے۔ معاف کر دو، معاف کر دو باچا۔ اس نے اس کا شانہ تھام لیا۔ معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے گریہ کرتے سر فرش سے لگایا۔ معاف کر دو تحلیل۔ وہ ہے جان خیزی سے اٹھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ دیوانہ وار باہر کو دوڑا، دور تک پہاڑوں سے گرا علاقہ، سر پر سیاہ بادل چھائے تھے، فضا میں کھنکی تھی۔ وہ خپتی انداز میں آگے نکلتا جا رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ رکا، اس نے جھک کر ایک گہری سانس لی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ تحلیل بہت سمجھدار ہے، یوں ہی اس کے ساتھ گاؤں سے نہیں جائے گی۔ وہ شیخ کے پاس ہے، شیخ نے اسے اللہ کی امان دی ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمت کرتے خود کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ تیزی سے جانے لگا، یوں لگا جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، نظر زمین پر تھی، پیچھے سے کسی کا سایہ ہو۔ پلٹنے لگا، مگر کسی نے پیچھے سے سر میں کچھ رسید کر دیا۔ وہ در سے کر کر زمین پر گرا۔ کوئی اس کے سامنے چلا آیا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ کر سامنے دیکھا۔ وہ سر پکڑے در سے چیخ رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو پہچاننا چاہا، مگر وہ بے ہوشی میں جانے لگا۔ اس نے ہمت کی، مگر آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ مکمل طور پر غشی میں چلا گیا۔ ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ وہ فائل سینے سے لگائے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی۔ سامنے بیٹھا شاز باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سے چشمہ ہٹایا۔ بالوں کی پیچھے سے حجامت ہوئی تھی۔ حجامت کروائی ہے؟ ایسے گئے تھے الفت سے ملنے؟ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ کیا تم واقعی اسے گھر لے کر آؤ گے؟ میکانکی انداز میں گردن گھمی۔ میں اسے اپنے ساتھ تو نہیں رکھ رہا۔ وہ اگلے لمحے سیدھا دیکھنے لگی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، مگر موبائل کی گھنٹی بجی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ 1 منٹ۔ اس نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ ہاں، موچی سے رابطہ ہوا؟ ہاجرہ نے پتلیاں سکیڑ لی۔ موچی روسی سلنگ ہے، یہ تو الیگل کاغذات بنانے کا، میں نے یہ روسی فلم میں دیکھا تھا، وہ بولا۔ اور دوربین؟ مافیا کی خفیہ زبان۔ وہ سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے کان سے موبائل ہٹایا اور اسے دیکھا۔ میں نے جو بندہ بچوں کے پیچھے لگایا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے رات کو ہی گڑبڑ لگ رہی تھی، تبھی میں نے آدمی بھجوایا تھا۔ تو اس نے بے اختیار پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ کوٹ میں موبائل رکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا میں کسی عرب ملک جانے والا تھا؟ یہ میرا مفروضہ تھا۔ اس نے سینے سے بازو باندھ لیے۔ سردار کافی مہینے سے ان سے ملاقات بنانے کی کوششوں میں لگے ہیں، اور ظاہر ہے اتنے بڑے ملک میں اسمگلنگ کریں گے تو کسی تجربے کار کو ہی جانا ہوگا۔ تم نے آخری بار کہا تھا وہ آخری سودا ہے۔ حاجرہ نے اسے افسوس سے دیکھا، لگ رہا تھا آنکھوں میں پانی اتر آئے گا۔ اس نے چشمہ لگا لیا۔ تم پر ریڈنگ آسان نہیں، نہ تم جذباتی ہوتے ہو، نہ ضرورت سے زیادہ بولتے ہو۔ بظاہر تم بہت ڈیسنٹ، سوبر، آسان اور سادہ دکھتے ہو، پر تمہارے کردار پر ریڈنگ مشکل ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ تم ہار مان رہی ہو؟ محفوظ ہوا نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بالکل نہیں، وہ کہنے لگی۔ تم خود پر پورا اختیار رکھنے والے کرمنل ہو، کنٹرولڈ، جسے قانون کا علم ہے۔ وہ قانون دیکھ کر جرم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جسے لوپ ہولز سے گنجائش مل جائے۔ تم نے لوگوں کو استعمال کیا، مگر اسی کے ساتھ انہیں فائدہ دیا۔ تمہیں آج تک کوئی کنیکٹ نہیں کر پایا
نہیں کر سکا، تمہیں کرمنل نہیں کہہ سکتے، تم بزنس مین ہو، یا پھر شاید مافیا کی زبان میں اسے اسمگلر کہتے ہیں، جس پر ریڈنگ ایسا ہے جیسا سیاہ پر سیاہ لکھنا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ ہماری شادی رجسٹرڈ نہیں، چند لوگوں کے سوا تمہیں کسی نے نہیں دیکھا، اسام کچھ دنوں تک چلا جائے گا، تمہیں نہیں لگتا؟ اس نے بھوک کھجایا۔ فی الحال تمہیں اپنے گھر میں غور کرنا چاہیے۔ مطلب؟ اس نے گہری سانس لی۔ تحلیل جانتی ہے، اس کا باپ یہاں آ چکا ہے اور اس وقت تم لوگوں نے اشتہاریوں کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ اگر تم لوگ پکڑے گئے تو انجام تم جانتی ہو، اس لیے کل تم واپس آ رہی ہو۔ اس گھر میں میرے بھائی اور داجی بھی رہتے ہیں، ویسے یہ تم اتنا شک کیوں کر رہی ہو؟ سقراط نے کہا ہے، شک ابتدائے علم ہے۔ اس نے نظر گھمائی۔ مغرب سے تم اسکیپٹکزم بھی لے کر آئی ہو۔ مجھے حیرت ہے تم نے نسوانیت کا ذکر نہیں کیا۔ جس معاشرے اور وقت میں وہ انگلستان سے واپس آئی تھی، وہ معاشرہ عورت کو گھر اور چار دیواری کی فریم میں ہی برداشت کر سکتا تھا۔ نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بات میں کم از کم اس وقت نہیں کر سکتا جب ملک کی حکمران عورت ہو۔ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں، علماء کیا کہتے ہیں، حدیث میں کیا ہے، یہ تمام باتیں میں نہیں چھیڑوں گا، پر میری بصیرت میں اب یہاں کچھ نہ کچھ نسوانیت نے قدم جما لیے ہے۔ میں نہ ہی مغرب کے خلاف ہوں نہ ہی مشرق کے۔ ہم مغرب کے خلاف عورتوں کو لے کر اسقاط حمل سے آری ہے، ایسے جیسے ہم مشرقی عورتوں کو شکایت کا موقع نہیں دیتے۔ گنتی میں تم شمار نہیں کر سکتے ہم ان عورتوں کو جو زچگی کے دوران کم عمری اور کمزوری سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس پر تبصرہ کرنا ہمارا کام نہیں۔ بات فیکٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے، ہم میں بہت منافقت ہے۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے تمہیں ڈراپ کر دینا چاہیے، وہاں تمہاری ضرورت ہوگی۔ کس لیے؟ اس نے چشمہ اتارا۔ اس نے باہر کھڑے مستحسن کو اشارہ کیا۔ یہ شمسا کا بیٹا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم شمسا کے بیٹے ہو؟ حاجہ نے اس سے پوچھا تو شاز مسکرا پڑا۔ اس نے فرنٹ مرر سے انہیں دیکھا۔ جی، وہ اسے تنبیہ کرنے لگی۔ مجھے معلوم ہے تمہاری ماں کیا سوچ رہی ہے، اور میں تم دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہوں۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولا۔ شاز اسے دیکھ رہا تھا۔ مستحسن جلدی گاڑی چلاؤ، سردار حاجرہ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ سردار؟ تم سے کس نے کہا؟ وہ پے در پہ سوال کرنے لگی۔ میرا انتظار؟ ہمارے گھر؟ تمہیں کس نے بتایا؟ باہر دیکھنے لگا۔ شمسا نے۔ اور وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کچھ دیکھنے اور سیٹلمنٹ کرنے۔ حاجرہ بیزاری سے ہم کلام ہوئی۔ یہ ساری دنیا کو ہم سے ہی سیٹلمنٹ کرنی ہوتی ہے، ہمارا دھندا ایسا ہے، سیٹلمنٹ کر کے چلتا ہے یا پھر قبر نکالتا ہے۔ مطلب ابو اور چچا کا پلان کام کر رہا ہے۔ اس نے نفی میں انگلی ہلائی۔ اسلم کا؟ وہ پیچیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسلام کا اس میں کوئی رول نہیں، وہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں بس چابی والا کھلونا ہے۔ میں سالوں سے ان کا کردار پڑھ رہا ہوں، مجھے ان میں سب سے زیادہ معصوم اور بے قصور تمہارا چچا ہی لگتا ہے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، تبھی الفت کو قبول کرنے والا تھا۔ اور یہ کب ہونے والا تھا؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ ہو ہی جاتا۔ اس نے کندھے اچکا کر بات بدلی۔ میرے مطالعے کے دوران مجھے تمہارا باپ اسلم سب سے زیادہ مزے کا کردار لگا۔ وہ اسٹریٹجک ہے، بادشاہ گر ہے، لوگوں کا کنٹرول لینا جانتا ہے، لوگوں کی نفسیات کو پڑھنا جانتا ہے۔ اس نے اسے سردار کو خط لکھتے تصور کیا۔ اسے لوگوں کو ڈیل کرنا آتا ہے، وہ سودے کرنے میں ماہر ہے، اور وہ اپنی کسی ڈیل کو احساسات پر ڈومینیٹ نہیں ہونے دیتا۔ اس نے اسے کمچو کو گولی مارتے ہوئے تصور کیا۔ وہ ایماندار سوداگر نہیں، بس یہی اس کا ٹریجک فلاح ہے۔ تم نے سردار اور میرے باپ کو ملنے کیوں دیا؟ حاجہ نے شدید سے سنجیدہ انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ کسی کو پہلی منزل سے نیچے پھینکنے میں زیادہ مزہ ہے یا 7ویں منزل سے؟ لبوں پر مزہ دیتی مسکراہٹ تھی۔ واٹ اے سائیکوپیتھ! منتقم کا مقتول کو اونچائی سے نیچے گرتا دیکھنے کا منظر انتہائی پرکیف ہوتا ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے انگلی دکھائی۔ نو نیڈ ٹو اسپل، جسٹ ڈگ۔ شاز، تمہیں میں ایئر ہیڈ بیوی لگتی ہوں؟ اس نے ذرا غصے سے پوچھا تھا۔ یو گاٹ اے لاٹ آف سیلفشنس۔ اس نے محفوظ ہوتے نگاہ پھیری۔ ہم کزنس ہیں، کچھ جینس ہم بھی شیئر کرتے ہیں، آفٹر آل ہمارے پردادا ایک ہی تھے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے جینس سیلفش ہے۔ ہاں، اس نے بیزاری سے اپنے طنزیہ انداز میں سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ واقعی
उसने धीरे से आंखें खोली तो खुद को रस्सी में बंधा हुआ देखा। सर में एक ठेस उठी। उसने सामने खड़े आदमी को देखा। कौन हो तुम? उसने चुभती हुई नजर से उसे देखा। वो उसे पहचानने लगा। तुम वो अस्पताल में बाजा से मिलने वाला खोजी था। तुम्हें शाह ने भेजा है। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठा। देखो, खुद को ज़्यादा तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कल तक छोड़ दूंगा। तुमने पैसे खाए हैं? वो दीवाना आवाज़ चिल्लाया। मैं अपने क्लाइंट को मायूस नहीं कर सकता। वो जारियत से आगे आया। मुझे छोड़ो, थोड़ा सब्र करो। उसने अपना सर उसके सामने उसके मुंह पर मारा। वो चिल्लाकर ज़मीन पर गिरा। वो रेंग कर आगे आया। उसने उठने की कोशिश की मगर बंधे हुए पैरों के सबब ज़मीन पर गिरा। वो जोर लगा कर रस्सियां खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोशिश बेसुध रही। सर में मुसलसल दर्द उठ रहा था। उसने चेहरा ज़मीन से लगाकर हिलाया। वो गैस से चिल्लाने लगा। मुझे आज़ाद करो। वो आदमी सर पकड़े उठा। उस आदमी का उसका दिमाग घूम रहा था। मैंने कहा है ना, सब्र करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। या वो ज़मीन पर सर मारते चिल्लाने लगा। या बेबसी की इंतहा थी। वो वहाँ ज़मीन पर गिरा, कुछ नहीं कर सकता था। वो तेज़ी से चलती घर में दाखिल हुई। टक 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 बैठक में आई। असम सोफे पर टांग रखे बैठा सिगार पी रहा था। ग्रामाफोन पर सीडी घूम रही थी। क्लासिक गीत की आवाज़ मध्यम मध्यम सुनाई दे रही थी। उसने नज़र घुमा कर देखा और उसके सामने चली आई। उसने हाजरा को सामने आते हुए देखा तो एस्ट्रे में सिगार बुझाने लगा। यहाँ सरदार को क्यों बुलाया है? उसने सोफे की जानिब इशारा किया। बैठो बेटी। वो भपरी हुई गर्ग की तरह उसे देखते बैठी सिगार की बदबू पर वो जब्त करने लगी। तुम मेरी बेटी हो। मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारे लिए माजी को पसे पुश्त डाल रहा हूँ। वो अपनी अदा में तंजिया मुस्कुराई। अपनी खताएं पसे पुश्त डालना बहुत आसान होता है अब्बू। हम सेटलमेंट कर सकते हैं, अमन हो सकता है। तो फिर तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है? माई सेंस ऑफ ड्यूटी। मेरा बहैसियत वकील उठाया हुआ हल्फ हक को आम करो और बातिल को जड़ से मिटाना। सेंस ऑफ ड्यूटी। उसने ग्रामाफोन बंद करके उठाया। गीत बंद हो गया। वो संजीदगी से उसे देखने लगी। तुम्हारी सेंस ऑफ ड्यूटी का इतलाक सिर्फ मुझ पर होता है, अपने शौहर पर नहीं। नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप तब मेरे लिए नहीं थे जब वो था। आप मुझे छोड़कर जा चुके थे। आप मेरे लिए मर चुके थे। आपको दौलत, पैसे और हिर्स ने अंधा कर दिया था। वो उसे पुतलियां सुकेड़ कर देखने लगी। तुमने कभी खुले आसमान तले रात गुजारी है? कभी भूख से तुमने खुद पर वहशत तारी होते हुए देखी है? इस भूख में तुमने कुसकते हुए रातें बसर की है। मौत के डर से कड़वे कसीले सूखे पत्तों को पानी में घोलकर पिया है। क्या तुमने कभी कचरे से बोसीदा खाना चुरा कर खाया है? तुमने वो सब बर्दाश्त नहीं किया जो मैंने बर्दाश्त किया है। नहीं तो तुम इतने बड़े बोल नहीं बोलती। उसने हाथ बांधते टेक लगाई। गुनाह का अज़्र गुनाह करना गुनाह से भी बदतर है। तो ये वजह है सरदार के आइडियल माफिया निज़ाम से मुतासिर होने की। क्या ऐसा नहीं है? उसने उससे पूछा था। हमें एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है और उसने ऐसा निज़ाम बनाया जहाँ कोतवाल से लेकर मुनसिफ उसकी मुट्ठी में हो। क्या तुम्हारी नज़र में ये कोई अचीवमेंट नहीं होती? वो उसकी आंखों में देख रही थी। ज़रूर होती, अगर वो इसे अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करता। वो अपना अताब जब्त किए चबा चबा कर कहने लगी। मैं सेटलमेंट के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं होंगी। मैं उसका दिल हरगिज़ नहीं तोड़ूंगी। मैं उसका साथ दूंगी। उसने नरमी से कोशिश की। तुम एक इंसान का दिल रखने के लिए हम सबके दिल तोड़ रही हो बेटा। हमें सज़ा दिलवाने से कुछ नहीं होगा। किसी सियाने का कॉल है, वो सांस के लिए ठहरा। लेट द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स बी यूजफुल। ए हैंग्ड मैन इज गुड फॉर नथिंग। बिल्कुल यही कहना था मुझे। उसने टेक हटाई। वो उसके सामने झुकी। यू आर गुड फॉर नथिंग। मेरे लिए उसका दिल तोड़ना 1000 दिल तोड़ने से ज़्यादा तकलीफदा है। वो बाहर की तेज़ बारिश हुआ करती थी मगर अब वो मौसम सरमा की सफाक सर्दी थी। तबाहकुन सर्दी जो किसी को भी तबाह कर सकती थी, क्योंकि अब वो उस शख्स को बचाने की कोशिश कर रही थी जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी। उसकी नज़रें अपने बाप पर मुर्तकिज़ थी। हार और हराना मेरी नज़र में इंतहाई अहमकाना काम है। मैं तुम्हें या उसे हराना नहीं चाहता। बाप अपनी औलाद को कभी हारते हुए नहीं देखना चाहता।
اس لیے آپ مجھے دبانا چاہتے ہیں؟ سیٹلمنٹ کر کے؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ باہر ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ خاموش ہوئی۔ اسلم نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ نیلوفر دوڑی چلی آئی۔ اسلم، وہ قمیض درست کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہنوز بیٹھی رہی۔ وقت روا اپنے کمرے سے نکل آئے۔ سردار کے آدمی باہر نکلے اور ان کے استقبال کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگے۔ وہ سر باہر نکال کر باہر نکلے۔ سر پر سفید پگڑی، سفید کپڑے، بارعب چہرہ، چال میں وقار تھا۔ وہ رعب داری سے نظر گھما کر دیکھتے اندر چلے آئے۔ اسلم نے باہر نکلتے ان کا استقبال کیا۔ سردار! اس نے ان کا ہاتھ تھامتے سر کو خم دیا۔ بخت روا پر ان کی نگاہ گئی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے بیٹھک میں آئے۔ ہاجرہ پتھر کی بنی بیٹھی تھی۔ چلو، اس نے نگاہ اٹھائی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ نیلوفر کو مسکرا کر دیکھتے سردار اسلم کی ہمراہ اندر آئے۔ ان کے آدمی باہر کھڑے تھے۔ سلیمان غنودگی میں آنکھیں ملتے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سردار کی نگاہ ہاجرہ سے ملی۔ وہ بے ڈھبے انداز میں وہیں بیٹھی تھی۔ کیسی ہو نورانی؟ وہ بے تاثرانہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ قمیض سنبھالتے سردار بیٹھے۔ اسلم ان کے ساتھ بیٹھا۔ بخت روا اسے ناگواری سے دیکھ کر جانے لگے۔ سلیمان نیچے اترا۔ بخت روا نے اسے شانے سے تھام لیا۔ چلو تم۔ لیکن وہ اسے زبردستی لے گئے۔ چلو۔ ہاجرہ کی نگاہ اسلم کو دیکھتے خالی صوفے پر گئی۔ یہاں چچا کیوں نہیں ہے؟ اور شاز کی بات اس کے ذہن میں آئی۔ الفت کو قبول کرنے لگا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، مجھ سے کیا کام ہے آپ کو؟ نیلوفر سینی میں سادہ پانی لیے چلی آئی۔ اس نے جھک کر ان کے سامنے سینی رکھی۔ سیٹلمنٹ کرنے آئے ہیں؟ کس لیے؟ کس چیز کی سیٹلمنٹ کریں گے مجھ سے؟ میرے شوہر کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی پر؟ میری سمجھ سے قاصر ہے۔ آپ دونوں یہاں ایک ساتھ بیٹھے کیسے ہوئے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا ہے؟ اس کی نگاہ اسلم پر آ ٹھہری۔ آپ یہاں چھپ چھپ کر اس انسان کی وجہ سے رہ رہے ہیں اور آپ، وہ سردار سے کہنے لگی، آپ نے تو میرے شوہر کے ساتھ الحاق کیا تھا، پھر یہ ساجھا کیسا؟ سردار نے سادگی سے کہا، میرے پاس طاقت ہے۔ اگر کوئی میرا دشمن بھی مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، اور کوئی دغاباز بھائی بھی ہو تو اسے سزا دیتا ہوں۔ میں کیسے مان لوں اس میں آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں؟ لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ شاز اب آپ کے لیے کوئی اسمگلنگ نہیں کرے گا، کوئی اسمگلنگ نہیں۔ میں اب اسے آپ کا غلام بننے نہیں دوں گی۔ آپ نے اس کے بھائی کو مارا ہے، کیا وہ ہیملٹ ہے؟ انہوں نے محفوظ ہو کر پوچھا تھا۔ میں نے کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا، مگر میرے پاس علم کافی ہے۔ پتہ ہے، اپنی جوانی کے دنوں میں نے بہت ساری میٹنگ کتب خانوں میں کی۔ وصولی اور کلائنٹ سے ملنے کی بہترین جگہ کتب خانہ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا روح آئی تھی اس کے پاس اس کی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ نواز کی موت صرف ہٹ اینڈ رن سے نہیں ہوئی۔ ہاں، اسے تائید کی، وہ تمہارے باپ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ شاز کی سنائی بپتا یاد کرنے لگی۔ وہ تھانے میں چلا چلا کر کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ ہے، شاہ نواز ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ عبدالرفیق کا گریبان کھینچ رہا تھا۔ بولو، تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ خدا کے لیے بولو۔ دیکھو، افسر نے اس کی جانب اشارہ کیا، تمہارا بھائی مافیا کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اگر تم پیچھے نہ ہٹے، ہمیں ڈر ہے ہمیں تمہیں بھی اندر کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی نے سرو کیا، میرے باپ بھائی نے سالوں سرو کیا ہے۔ وہ دیوانہ وار چلانے لگا، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، پلیز سنیں۔ مگر اسے پولیس اہلکار باہر لے جانے لگے۔ میرا بھائی بے قصور ہے، اس نے ان سے خود کو چھڑوایا، ہمیں پھنسایا جا رہا ہے۔ میرا بھائی اور میری بھابھی مر گئے یکایک۔ ایک دن میں دو اموات ہو گئی۔ یہ سازش ہے، انہوں نے ثبوت مٹائے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ایک دہاڑ گونجی۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی۔ اس نے کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ کیس لینے کی درخواست کی، مگر وہ کیس کسی صورت انہیں نہیں دیا گیا۔ یہ تو اب پھر عبدالرفیق کا جرم ہے۔ اس نے تمہارے شوہر کے بھائی کے خلاف گواہی دی۔ اس نے افسوس سے داد پیسے۔ اس کی کم سن بہن کو اپنے قبضے میں رکھ کر اس سے مجبوراً گواہی دلوانے پر آپ سارا الزام اس کے سر پر کیسے منڈ سکتے ہیں؟ کیا آپ انسان ہیں کہ آپ خود کو انسان کہتے ہیں؟ بخت روا کی لاٹھی کی آواز اسے سنائی دی۔ وہ دھیرے دھیرے اندر چلے آئے۔ اسلم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں تمہیں فرعون نہیں کہتا، فرعون کا عمل تم سے کئی درجے گھناؤنا تھا، پر تمہارا شمار اہل فرعون میں سے ہے۔ وہ ہاجرہ کے ساتھ آ بیٹھے۔ نہیں داجی، یہاں قول کے اہل موجود ہے، نمرود، فرعون اور اہل مدین بھی۔
انہوں نے اپنی لاٹھی صوفے سے کھڑی کی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ حاجہ کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ میرے بچوں کو استعمال مت کرو۔ انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر ان کے سامنے رکھ دی۔ میرے بچوں کا پیچھا چھوڑ دو، کسی کی سزا کسی کو مت دو۔ میں ایک سوداگر ہوں۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جذبات نہیں سمجھتا، دھندا کرتا ہوں۔ وہ حاجہ سے مخاطب ہوئے، تم کہو، تم انتقام لینا چاہتی ہو؟ قانونی انتقام؟ کس کا؟ شاہ نواز کا؟ یہاں پچھلے پینڈنگ کیسز کلیئر نہیں ہو رہے، تم پرانے کیسز کھلوانا چاہتی ہو، بنا کسی ٹھوس شواہد کے، بنا لمیٹیشن کا خیال کیے۔ تمہارا شوہر سب جانتے بوجھتے آج تک کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور شاہ نواز اس کا کون سا سگا بھائی تھا جو وہ اس کا انتقام لے گا؟ وہ انتقام نہیں چاہتا، اور یہ بات اسے سالوں پہلے سمجھ چکی تھی۔ بہتر ہے تم بھی یہ سمجھ لو۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ آپ کی بزدلی ثابت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے شاہ نواز جیسے عظیم انسان کے قتل کو ہٹ اینڈ رن کیس بنا کر پیش کیا، اور اس کے گھر کو برباد کرنے کے لیے کہ گیس لیک کا بہانہ بنایا۔ کیا یہ پیٹرن یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں؟ آپ قانون سے کس قدر ڈرتے ہیں؟ سردار نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا؟ شاہ نواز کی موت محض ہٹ اینڈ رن سے ہوئی؟ اس نے گردن اکڑا لی۔ وقت روا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس کی موت کی وجہ کارڈک اریسٹ تھا۔ اس نے صوفے کا بازو تھام لیا۔ وہ ذرا مسکرایا۔ لیتھل انجیکشن جس کا استعمال نازی جرمنز نے کیا تھا، اب امریکہ قیدیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ 3 ڈرگ انجیکشن، پوٹیشیم کلورائڈ دل کی حرکت روکنے کے لیے، پینکرونیم برومائڈ مفلوج کرنے کے لیے، اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا، اور تھیوپینٹل سوڈیم بے حسی کے لیے۔ کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے وہ اس قدر نحیف و نازک تھا؟ بخت روا محزون تھے۔ انہوں نے آنکھیں مون لی۔ حکومتوں کو چرواہوں اور قصاب دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسلم نے اس سے کہا تھا۔ جو ہم نہ ہوتے تو تم لوگوں کی کیا پہچان ہوتی؟ وہی بیڈ گائز آر دی ہیرو میکرز۔ کوئی بھی بد پیدا نہیں ہوتا بلکہ اسے بد بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میری بیٹی سرنڈر کر دو۔ وہ غض و کرب سے سسکتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا ضبط اجازت لینا چاہتا تھا۔ دل ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ سامنے بیٹھا شخص اس کا باپ تھا۔ کیا وہ واقعی اس کی بیٹی تھی؟ واقعی میں؟ اس نے دھیرے دھیرے کپکپاتے ہاتھ سے تالی بجائی۔ تالی کی گونج بیٹھک میں گونج رہی تھی۔ واٹ اے پیس آف ورک از مین! زبان لڑکھڑانے لگی، آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ واٹ اے پیس آف ورک! داجی، اس کی نگاہیں انہی پر مرکوز تھیں۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وزیر اعظم نہیں، صدر نہیں، ان کی سیکرٹری، ان کے بندوں، ان کے سینیٹر، ان کے دستور سازوں کو کنٹرول کرنے والے۔ جانتے ہیں ہمارے گارڈین کون ہیں؟ پولیس والے نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے والے، یہ مافیا لوگ۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کسی کو بھی پیسے کی ہوس سے ورگلا کر، کسی کو بھی اس کی مجبوری پر دبا کر، الیکٹوروں کو اسکینڈلز میں پھنسانے والے، ان کی کرسیوں کے فیصلے لکھنے والے، کسی سوداگر کی بدنامی کروا کر اس کے شیئرز گرانے والے، کسی ایک بیوپاری کا بیوپار چڑھانے کے لیے دوسرے کے بیوپار کی دھجیاں اڑانے والے، یہ لوگ اس ملک کے ہر شعبے میں لوگوں کو دبانے والے، یہ لوگ سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا گولف کے دلدادہ، آکشنز میں جانے والے، سیمینار کرنے والے، بڑی بڑی لانچ میں چیف گیسٹ بننے والے، این جی اوز کا دورہ کرنے والے، سوشل ورکرز، کارپوریٹرز چلانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اپنے پیسے سے سب خرید لیتے ہیں۔ بٹ آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ میں غلط تھی۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ کوئی اور بھی ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، جو طے کر سکتا ہے کس سے پبلک اٹارنی سے پروموشن کی پرچی دلانی ہے، کس کے کاروبار کو ٹھپ کروانا ہے، کس طرح بلیک فنڈز تیار کروانے ہیں، اور کس کی زندگی پر ختم شد لگانا ہے۔ یہ اختیار تو ان زمین کے خداؤں کے پاس ہے، سردار کہنے لگے۔ تم نے وہ کارلل ورسس دا کاربولک اسموک بال کو
کا مشہور کیس پڑھا ہے؟ حاجہ نے ایک نظر ان کا روایتی حلیہ دیکھا اور ان کی بات کرنے کا انداز۔ وہ دیہاتی یا ان پڑھ نہیں تھی، یہ ان کا چھپ تھا۔ وہ سوچتے ہوئے تھوڑی پر انگوٹھا پھیر کر کہنے لگی، "اف آئی ڈاکٹر کی"۔ اس نے لب دبائے۔ "اگر ہمارے علاوہ اس زمین پر کوئی تباہ کن ہے تو وہ تم لوگ ہو، سیاہ لباس میں سفید کو یکجا کیے مگر علیحدہ رکھے ہوئے تم وکلا، اپنے مطلب سے خیر اور شر کو خیر پر مسلط کرنے والے، لیڈنگ کوئسچنز میں ساری بازی پلٹنے والے، کسی مفہوم کا کوئی مطلب نکال کر اپنا مدعا ثابت کرنے والے۔ ہم میں اور تم میں ایک چیز کا فرق ہے، تم قانون کے حصار میں اس سے دغا کرتے ہو اور ہم اس سے دور رہ کر۔ کم از کم ہم منافق نہیں ہیں"۔ حاجہ کو اس مقام پر آ کر اپنا باپ اتنا مجرم نہیں لگ رہا تھا جتنا سردار۔ ان کی ایک شان تھی، ایک چھپ تھا۔ اشراف، سیاستدان، جوڈیشری، انڈر گراؤنڈ ورلڈ، ہر جگہ ان کی نگاہ تھی، ہر جگہ ان کی بات کا مان رکھا جاتا تھا۔ ان کا چہرہ عمر دراز، پرشفاف اور صاف، ان کی زج کر دینے والی رسیدگی، ان کے بات کرنے کا اسلوب ممتاز تھا۔ وہ ولن تھے اور ایک عمدہ ولن تھے۔ بوٹوں کی چاپ اسے سنائی دی۔ سلیمان کمرے سے نکلا، اس نے ریسیور رکھ دیا۔ "چلے، کھانے کی تیاریاں کی ہیں"۔ اسلم ان سے کہنے لگا۔ وہ وقت دیکھتے اٹھے۔ "انتظار کر رہا ہوں"۔ بوٹوں کی چاپ واضح ہوئی۔ ہاجرہ کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ اس چاپ میں شناسائی تھی۔ بخت روا پلٹے، کسی نے گلا صاف کیا۔ ہاجرہ نے دھیرے سے گردن پھیری۔ وہ پتھر کی ہو گئی۔ شاز سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر واسکوٹ پہنے، سامنے کھڑا تھا۔ "کہیں میرا انتظار تو نہیں ہو رہا تھا"۔ وہ تاثر نہیں دے سکی۔ اسلم نے بغور اسے دیکھا۔ سردار مسکرائے۔ "شاز، یہاں آؤ"۔ وہ مسکرا کر آگے چلا آیا اور ہاجرہ منجمد بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا تھا اس کی وہاں موجودگی نے اس کے گال پر ایک زوردار تماچہ رسید کر دیا تھا۔ یہاں وہ اس کے لیے لڑ رہی تھی اور وہ ان کے منصوبوں میں شمولیت کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ طے صرف ڈبل ایجنٹ تک ہوا تھا۔ سردار نے اسے اسلم سے ملوایا۔ "شاز تمہارا داماد"۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ بخت روا اٹھنے لگے۔ ہاجرہ ہنوز حیرت زدہ بیٹھی تھی۔ "میرے مفروضے کے مطابق یہ سب تماشا تھا تاکہ سردار اور ابو مل سکیں"۔ انہوں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ شاز چمکتی مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ "اگر دل ٹوٹنے کی کوئی آواز آتی تو قلب شاز کو ہم ضرور سن سکتے"۔ وہ شاہ نواز کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ ہاجرہ انہیں مصافحہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ "مصافحہ دل کھولتا ہے"۔ مصافحہ سے دل کھولتا ہے۔ یہ انتقام کا مصافحہ ہے۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ اس نے رخ پھیرا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اپنے باپ کی زیرک نگاہوں میں جھانکا۔ اسے 100% یقین تھا وہ کون تھا، شاہ نواز کا بھائی۔ اس نے مسکرا کر ترمیم کی، "گود لیا ہوا، یا مجھے کہنا چاہیے صفدر کا بیٹا"۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ "نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، یہ میں نے حاجرہ اور داجی کے لیے کیا تھا"۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسے بے تاثرانہ انداز میں دیکھنے لگا۔ حاجرہ کا دل چاہ رہا تھا کاش زمین پھٹتی اور وہ منظر دیکھنے سے پہلے مر جاتی۔ سردار کہنے لگے، "یہ صفدر کا بیٹا نہیں ہے، میں نے شمسہ سے معلومات کر لی ہے"۔ حاجرہ ہمت کرتے اٹھی۔ "نسرین مر چکی ہے، اسے ٹی بی کی بیماری تھی"۔ اس نے بمشکل صوفہ تھام لیا اور وہ اس کے بہت قریب تھی۔ وہ بیٹھک سے باہر نکلے۔ حاجرہ نے ان کا تعاقب کیا۔ ٹیلی فون اسٹینڈ کی جگہ بدلی ہوئی تھی۔ اس نے فی الفور شاز کی پشت پر دیکھا۔ اگر سردار کو سب سچ پتہ چل بھی جاتا ہے تو وہ اس کا ساتھ کیوں دے گا؟ اسمگلنگ ہوگی، شاز جائے گا۔ وہ دل شکستہ تھی تو اس نے اختتام پر اپنی ہی کی تھی۔ آنکھیں پھیلنے لگیں۔ شاز نواز کا اپنا بھی تو بھائی تھا۔ وہ میری پیدائش سے پہلے کم عمری میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ وہ اپنی جیب سے کاغذات نکالنے لگا۔ اسے سمجھ آ رہی تھی شاز کی حجامت، کپڑوں کی نفاست، وہ اپنے سسر سے ملنے کی تیاریاں۔ "میری ایڈoption کے کاغذات میرے پاس نہیں تھے"۔ یہ کہتے اسے اپنا جلتا ہوا گھر دکھائی دیا۔ "یہ میں نے آپ کے لیے یتیم خانے کا ریکارڈ لیا ہے"۔ اوکے جوتا۔ وہ کرب سے آنکھیں پھیلا کر بے آواز ہنسی۔ "فارجری"۔ اس نے اسے بتایا تھا سردار مافیا میں کرپشن صرف اسلحہ اسمگلنگ تک محدود نہیں ہے۔ وہ نقلی کاغذات، نقلی پاسپورٹ بنوانے اور نقلی دستخط کرنے کا ماہر تھا۔ شاہ نواز نسرین کی امداد کے لیے جایا کرتا تھا۔
اسلم مطمئن نہیں تھا، وہ سب کی امداد کے لیے جایا کرتے تھے۔ یا اللہ! ہانی سر پر ہاتھ رکھے کینوں کی پٹیاں دیکھ کر کہنے لگی، اتنے سارے کینوں شاہ نواز! وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا سادگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یار وہ اس سے کہنے لگا، ایک بندے نے پیسے دینے تھے، بک نہیں رہے تھے، پھر میں نے کہا یہی دے دو۔ ساتھ اس نے شاز کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے سوچا اس کو کینو پسند بھی ہے تو لے آتا ہوں۔ اس نے موڈ سے اسے دیکھا۔ مگر مجھے کینو نہیں، موسمی پسند ہے، ذرا دیکھو ذرا۔ ہانی کہنے لگی، کس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں شاہ نواز؟ اس نے خود کو ان لوگوں کے ساتھ کھانے کی میز پر پایا۔ تمہارا بلڈ گروپ او ہے۔ اسلم کو قرار نہیں آ رہا تھا، وہ کسی صورت اس پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دنیا میں جو بلڈ گروپ وافر مقدار میں ہے وہ او ہی ہے۔ نیلوفر کی ماں کو وہ نسرین جیسا لگتا تھا۔ اسلم اس سے بات کرتے اس کے چہرے کے صاف اور شفاف زاویوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ تو اب یہ بچے مجھے بیوقوف بنائیں گے۔ اسمگلنگ کا پہلا اصول ڈسپشن، فریب، الوژن۔ اس دھندے میں شک و شبہات کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس لیے اسمگلر فریب دینے کے لیے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ان پر شک نہ کر سکے۔ اس بچے کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے۔ میں اس گیم کا منجھا ہوا کھلاڑی ہوں۔ ہاجرہ اور شاز دونوں کو میرے لیول تک آنے کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ اس نے کہا تھا۔ اسلم کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اسلم بالکل بھی مایوس نہیں تھا۔ وہ ہاجرہ کا باپ نہیں تھا، ہاجرہ اس کی بیٹی تھی۔ اس نے عیاری اپنے باپ سے لی تھی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، وہاں کوئی کسی کا سگا نہیں تھا۔ سب ایک دوسرے کو ڈس رہے تھے۔ اسلم جانتا تھا سردار اسے ڈس سکتا تھا، سردار جانتا تھا شاز اسے ڈس سکتا تھا۔ سردار اب کہے بنا نہیں رہ سکے۔ اسلم مجھ پر یقین رکھو۔ اور وہ خاموش ہو گیا۔ شاز نے میز پر سجی ہوئی ڈشز کو دیکھا۔ اس کی نظر اٹھی تو اس نے سامنے بخت روا کو دیکھا۔ وہ رنگت انگیزی سے اسے دیکھ کر پلٹ گئے۔ ایک انسان کی مظلومیت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اسے اپنے باپ اور بھائی کے قاتلوں کے ساتھ ایک میز پر کھانا کھانا پڑ جائے۔ کمرے میں ہاجرہ بیٹھی تھی، ساتھ سلیمان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سب داجی کو بچانے کے لیے نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اس کی سن رہا تھا۔ نیلوفر ابو کو سچ بتا چکی تھی۔ ابو سچ کو کھودنے لگے تھے۔ اگر شاز ابو اور سردار کو ملنے سے روکتا تو ان کا سارا شک شاز پر جاتا۔ چچا یہاں نہیں ہے، اس کا صاف مطلب ہے چچا اور سردار کے درمیان کچھ ہے۔ اگر ابو سردار سے سودا کریں گے یعنی وہ اپنے بھائی اور اپنے درمیان عداوت پیدا کریں گے، اور تاریخ سے ثابت ہے چاہ شاہ بننے کی ہو یا دوشیزہ کی محبت میں مر مٹنے کی، دو بھائیوں کی عداوت بہت بڑا طوفان برپا کرتی ہے۔ اس نے خوف سے گھٹنے تھام لیے۔ مجھے نہیں پتا اب کیا ہوگا۔ دوسری طرف تحلیل رنگ سمیٹ کر رکھتے اٹھی۔ اس نے کارگاہ کی کھڑکی سے باہر دیکھا، شام ہو رہی ہے۔ وہ فوراً سے باہر نکلی، رجب آنے والا ہوگا۔ وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھرنے لگی۔ ابصرہ سر پر ٹوکری اٹھائے سامنے آئی۔ کدھر؟ اس نے محفوظ ہوتے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک چٹان کے قریب آ رکی۔ سردی کے سبب اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے نگاہ دوڑا کر دیکھا۔ اچانک سے نظر سامنے گئی۔ دور سے کوئی اس سے آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ رجب نہیں تھا۔ اس نے پتلیاں سکیڑ لی۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا اور شناسائی محسوس ہوئی، فاصلے سے عبدالتواب نے اسے پہچان لیا۔ تحلیل کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ تابا! بے اختیار منہ سے نکلا۔ وہ اس کے قریب آنے لگا اور وہ چیخ کر بھاگی۔ تحلیل! وہ چونکا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ مجھے بچا لو، بچا لو! وہ دوڑتے ہوئے اندر آئی۔ بچے گیند بلہ پکڑے اسے دیکھ کر رکے۔ وہ گھبرا کر آئی۔ مجھے بچا لو! عبدالتواب سامنے سے چلا آیا۔ وہ ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ تحلیل! میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ ان کے پیچھے سے چھپ کر کہنے لگی۔ نہیں! اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ سر تپا کپکپا رہی تھی۔ میری شادی ہو گئی ہے، میں رجب کی بیوی ہوں، یہاں سے جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تحلیل! میری بھی منگنی ہو رہی ہے۔ وہ سادگی سے بولا تھا۔ میں نے بھتہ خوری چھوڑ دی ہے اور میں نے دغا بازی بھی چھوڑ دی ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے اسے ان بچوں کے پیچھے سے دیکھا۔ میری بات کا یقین کرو۔ ان میں سے ایک نوجوان لڑکا اس سے کہنے لگا، اسے شیخ کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ جھٹ سے بولی، ہاں ٹھیک ہے۔ لڑکے اس کی جانب بڑھے۔ چلو 1 منٹ۔ عبدالتواب نے فی الفور ریوالور نکال لی اور تحلیل اس چھوٹے بچے
تحلیل اور چھوٹے بچے چیخ پڑے۔ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے سختی سے کہا تھا۔ تحلیل آگے بڑھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں لگاتے، پر شیخ کے پاس تو تمہیں چلنا ہوگا۔ وہ آگے بڑھا، چلتا ہوں۔ اور وہ سب تیزی سے جانے لگے۔ تحلیل نے ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، چلو جلدی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، حاجرہ نے سر اٹھا کر دیکھا، شاز اندر چلا آیا۔ وہ غصے سے اس پر چلا پڑی، تم نے یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ وہ اٹھنے لگی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، تم نے وعدہ کیا تھا تم اب کوئی ڈیل نہیں کرو گے۔ سلیمان ہنوز پلنگ پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میں اپنے ابو سے بات کروں گی، تم بیک آؤٹ کر لو، ہم یو کے واپس چلتے ہیں، ہم وہاں رہیں گے۔ یہاں کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں دے گا، یہ تمہاری زندگی کے بہت سال گئے ہیں، یہاں تمہاری زندگی کے بہت سال گئے ہیں، بس اب بس کر دو۔ ایسی جنگ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ہمارا مقدر ہار ہو۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال اس لیے ضائع نہیں کیے کہ میں اختتام پر بیک آؤٹ کر لوں۔ وہ سنبھل کر کہہ رہا تھا، جنگیں جیت اور ہار کے لیے نہیں لڑی جاتی، جنگیں وقار کے لیے لڑی جاتی ہے۔ میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، مجھے یہ لوگ ڈھونڈ لیں گے۔ ان سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہے۔ تمہیں یہ مشکل لگ رہا ہے تو تم جا سکتی ہو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں تم سے ایک روشن مستقبل کا وعدہ نہیں کر سکتا، میں باہر دنیا کو یہ بھی نہیں بتا سکتا تم میری کون ہو، کیونکہ اس سے تمہیں ہی خطرہ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ لوگ میرے چاہنے والوں کے ذریعے مجھے استعمال کریں گے اور پھر مجھے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ تمہیں جانا ہے جاؤ، کیونکہ الماس آنکھیں شاز پر تھی۔ تمہیں مغرب کی ہوا لگ گئی ہے، تم مشرق کی حدت برداشت نہیں کر سکتی۔ سلیمان پلنگ سے اٹھنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کبھی کبھی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے شاز کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی۔ شاز نے انسنی کر کے اس کا شانہ تھپکا۔ گڈ جاب، مائی انویسٹمنٹ واز ناٹ اے ویسٹ۔ سلیمان نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ حاجرہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ ایک وقت تھا جب میرا ریکارڈ صاف تھا، میرا تعلق پولیس محکمے سے تھا، میری بھی ایک زندگی تھی۔ میں ایک افسر تھا، وہ افسر جس نے کبھی رشوت نہیں لی تھی، جس نے کبھی کرپشن نہیں کی تھی۔ میں بے فکر تھا، جس کے سر پر اس کا بھائی تھا۔ اب میرے سر پر ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں جو میرا بھائی چھوڑ کر گیا ہے۔ یہی میری زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ اسی لیے میں نے تمہارے کسی خط کا جواب نہیں دیا تھا، اسی لیے میں تم سے نہیں ملا تھا۔ بتا چکا ہوں تو پھر کیا ہر بار پرانی باتوں کو لانا ضروری ہے؟ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اسے اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں، اچھا سنو، تم ان ڈاکٹروں کو پہچان سکتے ہو جنہوں نے شاہ نواز کو دیکھا تھا؟ زبردست۔ وہ حاجرہ کو ایک نظر دیکھ کر پلٹا۔ میں انہیں تحفے میں چکاگو اوور کوٹ تابوت دینا چاہتا ہوں۔ اس پار سے عبدالرفیق محفوظ ہوا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہارے اسپتال جانے کے دن آ گئے ہیں۔ جیل کو قیدیوں کا اسپتال کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر حاجرہ کا ہاتھ ہلایا۔ باجو رکو۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کس منہ سے رکوں؟ وہ اس کے سامنے پشت کیے کھڑا تھا۔ اس نے ہینڈل کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ رکا۔ پتہ نہیں وہ کس کا بے رحم دل تھا جسے میرے شاہ نواز کا دل بند کرتے مجھ پر بالکل بھی رحم نہیں آیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ جیسی بھی ہے یہی میری زندگی ہے، اگر تمہیں قبول ہے تو گھر آ جانا، نہیں تو جہاں ہو وہی صحیح ہو۔ اگر واپس جانا ہے تو بتا دینا، کل ٹکٹ کروا دوں گا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ تباہ کن بم نہیں، ہمارے الفاظ ہے کسی سائلنسر کی طرح سینہ اور روح چیر کر اس پار چلے جاتے ہیں اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگتی۔ اس کے سسکنے کی آواز اسے ہنوز سنائی دی۔ اسے وہ ٹیلی فون بوتھ میں روتی ہوئی دکھائی دی۔ سسپینشن برج پر وہ تنہا کھڑی تھی، وہ گھر کے لان میں گر کر بیٹھی تنہا تھی۔ وہ تب بھی اس سے دور تھا اور وہ اب بھی دور جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس سے دور ہی جانا تھا۔ ایک طرف وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے دور رہے اور دوسری طرف اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ دنیا میں وہ واحد شخص تھی جو کسی بھی صورتحال میں اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی اور اس کے لیے ہر کسی سے لڑ جائے گی۔ سلیمان غصے سے اس کے پیچھے دندناتا ہوا آیا۔ اندر کا دروازہ بند ہوا۔ سنیں، وہ سختی سے بولا تھا۔ وہ رکا۔ سلیمان اس کے سامنے چلا آیا۔ شاز بے تاثرانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ آپ نے باجو کے لیے جو کیا، اس لیے آپ نے میری ماں کا خیال رکھا، اس لیے، مگر ابھی جو آپ نے کیا وہ مجھے پسند نہیں آیا۔ آپ نے باجی سے انتہائی سرد مہری سے بات کی اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ کو صرف اپنے شاہ نواز کا درد محسوس ہو رہا ہے، مگر آپ کو میری باجی کا درد محسوس نہیں ہو رہا۔
جو آپ کے اور تایا ابو کے درمیان پس رہی ہے، آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا وہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کیسے رہ رہی ہے؟ آپ کی وجہ سے انہوں نے اپنا کمرہ تک بدل لیا کہ یہاں ٹیلی فون پاس ہے تو وہ آپ کا حال پوچھ لیا کرے، اور وہ فون کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں بار بار فون کیوں کرتی ہو؟ اختتام پر وہ چلا پڑا، اس کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ اپنی اور ان کی شادی رجسٹر نہیں کروا سکتے، دنیا کے سامنے انہیں بیوی نہیں بول سکتے، تو پھر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ان سے اتنے برے رویے سے بات کریں؟ میں آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو نہیں جانچ رہا، مگر ابھی جو آپ نے کیا وہ غلط تھا۔ اور وہ فی الفور تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا۔ حاجہ سر جھکائے زمین پر بیٹھی تھی، اس نے چہرے سے دونوں ہاتھ ڈھانپے ہوئے تھے۔ مجھے پتا تھا ایسا ہوگا۔ سلیمان دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے پتا تھا ہم آئیڈیل شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکتے، فینسی شادی کا تو خیال بھی ناممکن تھا۔ مجھے سب پتا تھا، اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی چیز کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ مجھے پتا تھا ہم ہنسی خوشی نہیں رہ سکتے، مجھے سب پتا تھا، مگر مجھے پھر بھی بہت برا لگ رہا ہے۔ مجھے پتا ہے جیسا میں چاہتی ہوں ویسا نہیں ہو سکتا، یہ جاننے کے باوجود میرا اس پر اختیار نہیں۔ گرم گرم آنسو دونوں گالوں پر سجے تھے۔ ارشد بخاری، چیتا، شاز احمد، شاز صفدر، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شیکسپیئر کہتا ہے نام میں کیا رکھا ہے، صحیح کہتا ہے، گلاب کو گلاب کہو یا کچھ اور، اس کی خوشبو تو نہیں بدل سکتی جب تک وہ شاز بن کر رہے۔ وہ شاز جسے میں جانتی ہوں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنے کس کردار میں ہے۔ اس نے اپنا مکمل چہرہ چھپا لیا، مگر حالات اور وقت اس کا میرے ساتھ رہنا ناممکن بنا رہے ہیں۔ اتنے سب کے بعد ہم کیسے ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیسے؟ سلیمان نے افسردگی سے اسے دیکھتے اس سے نظر ہٹا لی۔ کیسے؟ نظر ہٹ گئی، مگر اس کی رونے کی آواز اس کے دل میں ٹھیس پیدا کرنے لگی۔ اکثر صحیح لوگوں سے محبت غلط وقت اور غلط حالات میں ہو جاتی ہے۔ اسے بھی محبت ہو گئی تھی، مگر غلط وقت اور غلط حالات میں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔